لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ ان نعمتوں کی نمبر 1 قدر کی یا نہیں کی، اعتراف کیا یا نہیں کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ اور اسی مناسبت سے آج ہم سورۃ الرحمن، جو کہ آپ سب کی جانی پہچانی ہے، اور سورۃ الرحمن میں ایک آیت جو بار بار دہرائی جاتی ہے، 31 بار آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یقیناً ہمارے پاس جھٹلانے کی، ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تو نعمت استعمال ہی نہیں کی، مجھے تو معلوم ہی نہیں، یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو آئیے سورۃ الرحمن کا پہلے تھوڑا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر جو کچھ دنیا سے متعلق ہے اور کچھ آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، بے حد مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، اس نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، یعنی ان نعمتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے آزاد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک نظام کے تحت انہیں پابند رکھا۔ اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی پوری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس میں ہم بندوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نعمتیں پا کر کیا واقعی اللہ کے اطاعت گزار ہیں یا پھر اس کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا، یعنی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک چھت جو بغیر ستونوں کے ہے کتنی اونچی اٹھی ہوئی ہے کہ وہاں تک انسان کی رسائی بھی نہیں، اور میزان قائم کر دی، یعنی ہر چیز کے اندر ایک بیلنس رکھا، اعتدال رکھا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی اے انسان ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، بگاڑ نہ پیدا کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، اس لیے اس میں ہمیں صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں، جانوروں کے اور دیگر مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، یعنی انسان اپنی حقیقت پر تو غور کرے، کہاں سے اٹھایا گیا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو مشرق اور دو مغرب کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے غروب ہوتا ہے، یعنی ہر نکلنے والا سورج ہر روز جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں غروب بھی ہوتا ہے، پھر جہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہر مغرب مشرق بھی ہے اور ہر مشرق مغرب بھی ہے، اس لیے دو مشرق اور دو مغرب کی بات ہوئی۔ پلیز آپ ذرا باہم اگر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو باہر چلے جائیں، قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ پورے ہال میں صرف آپ دو لوگ ہیں جو باہم بات کر رہے ہیں، یہ میری باتیں اس وقت نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے، اللہ کے کلام کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ کیا آپ کی اپنی باتیں اس کلام سے زیادہ اہم ہیں؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، یعنی سمندر میں دو طرح کے مختلف پانی، میٹھا اور کھاری، اسی طرح ٹھنڈا اور گرم دو طرح کا پانی ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور باہم ملتا نہیں، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں،
پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کیسے نہیں اپنے رب کو پہچانو گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی پانی میں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے لیکن اتنا بڑا جہاز جو کہ ایک پورے پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے یا پہاڑ جتنا وزنی ہو سکتا ہے، وہ تیر کر ایک حصے سے دوسرے پہ چلا جاتا ہے. یہ اس کو صلاحیت کس نے بخشی؟ تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ سب محتاج ہیں. بے نیاز صرف اس کی ذات ہے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے یعنی تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. یعنی انسان ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی. ہمیں بہت جلد یہ دنیا جس کی محبت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ہم کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے، یہ سب بہت جلد چھوڑ کر اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. پھر ہم میں سے ایک ایک کا حساب ہوگا. ہر ایک کو جواب دہی کرنے ہوگی کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو پا کر رب کے ساتھ کیا معاملہ کرتا رہا، اس کے دین کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا، اس کی کتاب کو اس نے کتنی اہمیت دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کی. ان سب نعمتوں کو پا کر بہت جلد ہم سے پوچھ ہوگی. لہٰذا وہاں جا کر تم کس نعمت کو جھٹلا سکو گے؟ اے گروہ جن و انس، تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. یعنی تم اللہ کے آگے کس قدر عاجز ہو، کہیں جا نہیں سکتے. اگر تم بھاگنا بھی چاہو تو اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور ہم میں سے کس کے پاس ہے کہ ہم اپنے رب سے بھاگ نکلیں کہیں. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ سارا اعمال نامہ تو ہر ایک کا ساتھ ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون کیا جرم کر کے آیا. کوئی تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو، چھپ کے کوئی کام کرے یا سب کو بتا کے کرے، ہر غلط کام اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے اور وہ سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا. انسان کچھ بھی چھپا نہ سکے گا. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی جرم چہروں پر، شکلوں پر نظر آئے گا، کیونکہ ہر انسان کا چہرہ اس کے دل کی عکاسی کرتا ہے. تو گناہ کی ابتدا بھی دل سے ہوتی ہے. رمضان اسی لیے تقویٰ کا مہینہ ہے کہ دلوں کی اصلاح کرتا ہے. اور انسان جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ آتی ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان قدم اٹھاتا ہے. اس لیے چہرے پر سب دلوں کے آثار اور دلوں کے خیالات نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہیں پر سارے خیالات جمع ہوئے تھے، یعنی دل میں، اور دل سے پھر انسان کے عمل میں آئے، ظاہر میں آئے. تو قیامت کے دن سب کچھ چہروں سے عیاں ہو جائے گا اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، یعنی مجرم لوگوں کو. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی جب آگ میں وہ تڑپ اٹھیں گے تو سخت پیاس لگے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا موسم گرم ہو تو انسان کو پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے. تو جہنم میں بھی جب وہ آگ میں جلیں گے تو سخت پیاسے ہوں گے.
پھر وہ پانی مانگیں گے تو ابلتا ہوا پانی ان کو پیش کیا جائے گا، پانی پی کر پھر اپنے ٹھکانے پہ لوٹیں گے تو آگ ہی آگ پائیں گے، اور یوں ہی ان کی عمر بیت جائے گی۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی ایک طرف مجرموں کا انجام بتایا گیا تو دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ ان کی خوشی کے لیے دو باغ ہوں گے۔ دو کس لیے کہ جب ایک سے دل بھرے گا تو دوسرے میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے سرسبز اور شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ۔ بنیادی طور پر اس سورت میں 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا چوتھا کوئی اور نہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، وقعت واقع ہو جائے گا، واقعہ واقع ہونے والا۔ وقع کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اسی سے لفظ واقع ہے اور پھر واقعہ۔ اردو میں بھی لفظ واقعہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مراد واقع ہونے والا یعنی روز قیامت، اور واقعہ مؤنث ہے، اشارہ ہے یوم الساعہ کی طرف۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک خود قیامہ، پھر طامہ، ساخہ، آزفہ، قارعہ۔ تو اسی طرح واقعہ بھی دراصل کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سر پر آ پڑے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کا قائم ہونا ایسا ہے لیس لوقعتها کاذبہ، لیس نہیں، وقعہ واقع ہونا، ہا اس کا یعنی اس کا واقع ہونا نہیں ہے، کاذبہ کوئی جھوٹ، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے، سچی بات ہے۔ قیامت کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو نہیں مانتے، اس آنے والے حادثے کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت کو مانے۔ اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا تو وہ دراصل مسلمان ہی نہیں۔ کیسا ہے وہ دن؟ خافضۃ رافعۃ، وہ قیامت پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح عزت اور ذلت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو خافضۃ نیچے کرنے والی یعنی ذلیل کرنے والی، پست کرنے والی، گرانے والی، اور رافعۃ بلند کرنے والی، اٹھانے والی یعنی عزت دینے والی۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں عزت اور ذلت کے معیار بدل جائیں گے۔ آج دنیا میں بہت سے افراد اور اقوام ایسے ہیں
جو بظاہر بہت بلند مرتبہ نظر آتے ہیں، بہت عزت کے مقام پر نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ مقام عزت ان سے چھین لیا جائے گا، اور صرف ایک قیامت کا حادثہ ہی انہیں پست کر دینے کے لیے کافی ہوگا. خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی آخرت کا واقعہ، تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلا نہ سکے گا. آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ ہمارے خیالوں میں نہیں ہے، لیکن جب وہ پیش آ جائے گا تو کوئی بھی اس سے انکار نہ کر سکے گا. وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی، یعنی زمین پر کوئی بھی چیز اس وقت ٹھہری نہ رہے گی، سلامت نہ رہے گی، بچے گی نہیں. انسان اپنی ترقی کی انتہا کو کیوں نہ پہنچ جائے، زمین سے آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جو ہی وہ زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس وقت زمین یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ اس وقت ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، یعنی دھول کی طرح اڑا دیے جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی سارے انسان 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یا 3 کیٹیگریز میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ 3 کیا ہیں؟ پہلی کیٹیگری یا پہلا گروپ دائیں بازو والے. دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. دوسری کیٹیگری اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. تو 3 گروپ کون سے ہوئے؟ ایک دائیں بازو والے جو عام نیک اچھے لوگ ہیں، ایک بائیں بازو والے جو برے لوگ ہیں، اور ایک تیسری کیٹیگری سابقون، آگے جانے والے، اللہ کے مقرب لوگ. اور یہ سابقون، سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، آگے سے آگے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اور نیکی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. وہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کون سی نیکی میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر کروں، نیکی کے کاموں میں آگے نکل جاؤں. آج ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہماری دوڑ کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف. دنیا کی محبت میں ہم دنیا ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں. آخرت سامنے ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی سوچ بھی نہیں، فکر بھی نہیں. اسی لیے ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں دنیا کا فائدہ زیادہ ہو. وہ کام ہم پیچھے یا کل پہ یا آئندہ زندگی پہ ڈال دیتے ہیں جو آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں. حالانکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج زندگی ختم ہو جائے تو کل ہماری آخرت شروع ہو جائے، اور آخرت کا امتحان دنیا کے امتحان سے پہلے آ جائے. کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کس پر کیا بیت جائے. تو ایسے میں تیسری قسم کے لوگ جو نیکیوں میں آگے جانے والے ہیں، خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ سستی کا شکار نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی دوسروں پہ نہیں ڈالتے، وہ خود انیشیٹو لیتے ہیں. اور اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گی. مثلاً آپ راہ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ فوراً آگے بڑھے اور اٹھا لے کہ یہ نیکی کا کام میں کر لوں. اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور آئے، میری تو ڈیوٹی نہیں، میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، میرا تو یہ کام نہیں کہ میں یہاں اسکول کی صفائی کرتی رہوں. کوئی ہوگا جو اٹھا لے گا. یا کوئی بھی جب خیر و بھلائی کا کام آتا ہے، مثلا نماز ہی کا وقت آتا ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوڑ لگائیں کہ میں اول وقت میں نماز پڑھ لوں، پہلے میں نماز پڑھ لوں. ہم کہتے ہیں اچھا پہلے آپ پڑھ لیں، پہلے وہ پڑھ لیں. صبح سو کر اٹھنے کا آپ سوچیں کہ ہم صرف انتظار میں رہتے ہیں، اچھا پہلے ایک اٹھ جائے، وہ واش روم میں چلا جائے، پھر ہم اٹھیں گے. پھر یعنی دنیا کا معاملہ ہو، کہیں دنیا کا فائدہ ہو تو ہم سب سے پہلے سب سے آگے ہوں گے. حالانکہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں، جسے وہ دار الغرور، دھوکے کا گھر کہتا ہے، بہت جلد ختم ہونے والا. کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب ذوالجلال کا جو باقی رہنے والی ذات ہے، اور وہی کی نعمتیں جو باقی رہنے والی ہیں، ان کے حصول کے لیے، انسین دنیا کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہم سب جائزہ لے سکتے ہیں. کیونکہ کوئی کسی کو نہ دیکھے،
دوسروں پہ نظر نہ ڈالیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر نیکی کا کتنا شوق ہے، اور نیکی کے جس کام کے لیے بھی مجھے پکارا جاتا ہے اس کے لیے میں کتنے شوق سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ سابقون وہ لوگ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور دوسروں کے معاملے میں وہی چاہا جو وہ اپنے معاملے میں چاہتے تھے۔ اور پھر یہاں پر تینوں گروہوں کے انجام بتائے گئے ہیں، اور مقرب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے اندر نیکی اور خیر کی محبت زیادہ تھی، پھر آہستہ آہستہ دنیا کی محبت آگے آ گئی، نیکیوں کی محبت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، تو قدرتی طور پر ایک تناسب یا ریشو جو ہے مقربین کا یا نیکی میں آگے بڑھنے والوں کا وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پچھلوں میں سے کم۔ مرصع تختوں پہ تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کی عقل چکرائے گی اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ جنت کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب لالچ دیا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے لالچ میں تو وہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت کی بات کرتے ہیں تو اس کو لالچ کی بات کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ دراصل شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے جو جنت کی قیمت ہماری نگاہوں میں کم کر کے پھر اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنے دیتا۔ اور عام طور پر بہت پاک باز بنتے ہیں لوگ یہ کہتے ہوئے نہیں جنت کے لالچ میں نہیں نیکی کرنی چاہیے، صرف اللہ کی رضا میں کرنی چاہیے۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں جنت کا شوق دلاتے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اور ہمارے اندر مادی چیزوں کی محبت کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو اس لیے جنت کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرے تو اسے شوق سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے لیے، یعنی جنت کی طرف دوڑ کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اس لیے جنت کی باتیں محض لالچ کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک انسینٹیو دیا ہے، شوق دیا ہے۔ پھر جنت ہی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے جو کارندے ہوں گے وہ مقربین کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، ایک بہت بڑی ورائٹی ہوگی۔ ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا، یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی چغلی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی بیک بائٹنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو تانا نہیں دے گا، کوئی کسی کا دل جلانے والی باتیں نہیں کرے گا۔ وہاں پر کوئی گناہ کی بات بھی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ سب لوگ اللہ قیلن سلامن سلاما، سلامتی کی باتیں ہی کریں گے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہاں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ آبویسلی سابقین کی جنت کے مقابلے میں ذرا کم درجے کی ہوگی۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی چاہنے والی اور عمر میں ہمسن ہوں گی۔ یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پہ اصرار کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا، ماں باپ کو اہمیت نہ دینا، ماں باپ کی قدر نہ کرنا۔ کیونکہ ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننا اور اس کا شکر گزار بننا ہے، اور دوسری طرف
انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے والدین کا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اس سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یعنی اتنی گرمی ہوگی کہ انسان ابلتا ہوا پانی بھی چاہے تو آپ دیکھیں ایک ایک سپ لیتے ہیں، لیکن جہنم میں لوگ ابلتے ہوئے پانی کو بھی پیتے چلے جائیں گے جیسے ایک پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہیں تمہارے خالق، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، مان کیوں نہیں جاتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ یہ اصل میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کا یقین نہیں رکھتے تھے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر آخرت کی دوبارہ زندگی کا یقین کرنا ہے تو آج کی اپنی زندگی کو دیکھو، آج اپنے ہاتھ پاؤں دیکھو، آج اپنے آپ کو پہچانو کہ کیا ہو. اگر تم آج ایگزسٹ کرتے ہو تو کل ایگزسٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو یعنی زمین میں ڈالتے ہو، مٹی میں ڈالتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ خوبصورت پودے کون نکالتا ہے اس اندھیری مٹی میں سے؟ کیونکہ مٹی دیکھنے میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ اس میں رنگ ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی خوشبو ہے، نہ ٹیسٹ ہے، لیکن جو پھل اور پھول اس میں سے نکلتے ہیں وہ کس قدر خوبصورت اور کتنی ویرائٹی ہوتی ہے ان کے اندر. مثلاً ایک لیموں کا پودا جو اگتا ہے زمین کے اندر سے، تو مٹی کو آپ جتنا بھی ٹیسٹ کریں اس میں کوئی کھٹائی نہیں، لیکن ایک لیموں کے اندر ٹیسٹ کون ڈالتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے. کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں کرتے رہ جاؤ. ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں ایک نعمت دے کر اس سے لیتا ہے تو وہ اس پر یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا بھی کوئی قصور ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی کو بلیم کرنے لگتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات وہ طرح طرح کی باتیں بنا کر رہ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، یعنی بارش میٹھے پانی کی برسنے کی بجائے کڑوے پانی کی برسے. اور کتنے حیرت کی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ جو واٹر سائیکل ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بارش کہاں سے بنتی ہے؟ جو سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں. سمندر کا پانی کس قدر کھاری ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ جو پانی اٹھاتے ہیں اور بادلوں کے ذریعے پھر زمین پہ برساتے ہیں وہ کھاری نہیں ہوتا. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پھر تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فسبح بسم ربک العظیم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، یعنی اس قرآن کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے. پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو، اس سے بے رخی برتتے ہو،
اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تمہاری زندگی میں وقت نہیں ہے؟ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بڑی بڑی لائبریریاں چاٹ کر، دنیا کی ڈھیروں کتابیں پڑھ کر، اس وقت کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میری کتاب کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا تمہیں؟ کتنا کچھ پڑھ ڈالا۔ ایک بچہ کلاس 1 سے لے کر میٹرک تک بھی کتنی کتابیں پڑھ ڈالتا ہے۔ آپ سب اگر گننا شروع کریں تو شاید اس وقت شمار نہ کر سکیں کہ اب تک آپ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے آگے بھی آپ کتنی کتابیں پڑھیں گے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، اتنی کتابیں پڑھنے والے کبھی نہیں سوچتے کہ زندگی میں ایک بار اللہ کی کتاب تو پڑھ کے دیکھیں۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ صرف زبانی ضرور کہتے ہیں کہ ہم اس کو چومتے بھی ہیں، اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے آئی ہے وہی نہیں کرتے اس سے۔ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں؟ کیا واقعی ہمارے پاس عقل نہیں؟ کیا واقعی ہم دیکھ نہیں سکتے؟ کیا واقعی ہم پڑھ نہیں سکتے؟ کیا واقعی ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کیا واقعی سمجھنے کے مواقع نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے لیکن دل ہی نہیں ہے۔ نہ صحیح، پلٹنا تو اسی کی طرف ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ وہاں پر دوسری کتابوں کا تو امتحان نہیں ہوگا، وہاں تو اس کتاب کے مطابق امتحان ہوگا۔ پھر اگر اس کو پڑھے بغیر چلے گئے تو کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ وہ لوگ تو پھر بھی شاید معذور ہیں، مجبور ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، ساری زندگی میں ایک اللہ کی کتاب نہ پڑھ سکے، وہ رب کو کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، وہ کتاب جو محفوظ کتاب ہے، بلند پایا کتاب ہے، باعزت کتاب ہے، جسے مطہرون کے سوا کوئی چھوتا نہیں اللہ کے ہاں، مقرب فرشتوں کے پاس ہے، رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تم اس کی قدردانی نہیں کرتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ اس میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا صاف انکار کر دیتے ہو، ماننے کی باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے تو عمل کر کے نہیں دکھاتے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں، یعنی تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں، کوئی رب نہیں، اور اپنے اس خیال میں تم سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی آزاد ہو اس دنیا میں اور کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں، تمہارا حساب لینے والا نہیں، تو سوچو ذرا کہ پھر اگر تم آزاد ہو تو اپنی آزادی استعمال کرو، اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو اپنی طاقت استعمال کرو، اور جس وقت مرنے والے کی جان نکل رہی ہوتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے، تو ذرا تم اس کی جان واپس تو لا کے دکھاؤ، اس کو نہ جانے دو، اس کو روک لو۔ لیکن کیا کبھی کوئی روک سکا کسی کو؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ہسپتال، سوفسٹیکیٹڈ آلات مرنے والوں کو روک نہیں سکتے۔ آج تک موت کا علاج کوئی دریافت نہیں کر سکا۔ موت اٹل حقیقت، بہت بڑی سچائی جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے، اور موت کے بعد مٹی میں مل نہیں جانا، حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کو پا کر اللہ کا حق کتنا ادا کیا۔ اس وقت سوچو کیا جواب دو گے، کیا بولو گے؟ ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں، ہم ایک بھیجنے والے کے حکم سے آئے ہیں، اسی کے حکم سے واپس جانا ہے، اسی نے یہ کتاب اتاری ہے، اسی نے اس کے مطابق ہم سے پوچھنا ہے۔ اس وقت ہمارا جواب پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنی ہی ماں سے، اپنے ہی باپ سے، اپنے ہی بیٹے سے، اپنی ہی بیوی سے۔ اس دن ہر انسان کو ایسی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ ہر انسان اتنا خود غرض ہو چکا ہوگا کہ اسے صرف اپنی فکر ہوگی۔ دنیا میں ایک معمولی ٹیسٹ اور امتحان ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ میری فرینڈ کا پیپر اس وقت کیسا ہو رہا ہے، میری بہن کا پیپر اس وقت کیسے ہو رہا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو لکھا ہے سوال نامے میں اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دے دوں، میرے نمبر زیادہ آنے چاہیے،
بہن اپنا انجام خود جانے. تو دنیا میں اگر امتحان کے کمرے میں انسان اتنا خود غرض ہو جاتا ہے تو آخرت کے امتحان میں انسان کی خود غرضی کا کیا عالم ہوگا؟ کون کس کو پوچھے گا؟ کون کس کا سہارا لے گا؟ کون کس کی مدد لے گا؟ اس وقت تو ہر انسان تنہا آئے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم ہمارے پاس اکیلے ہی واپس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلے دن پیدا کیا تھا. دنیا میں بھی اکیلے آتے ہیں، واپسی بھی اکیلے ہوگی، قبر میں بھی اکیلے ہوں گے، حساب کے وقت بھی اکیلے ہوں گے. پھر کیوں نہیں سنبھلتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں تیاری کرتے؟ کیوں نہیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ سب کچھ قطعی حق ہے. فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی. سب تسبیح پڑھیے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.